سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بہت عزیز اور بہت پیارے بچوں، السلام علیکم۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات میں ایک بڑی تقریب ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ کے بارے میں آپ کو میں اپنے تاثرات بیان کرتا ہوں۔ ورکشاپ، پہلی ورکشاپ مانچسٹر انگلینڈ میں ہوئی، تو وہاں کے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ورکشاپ ہوگی، روحانیت کے اوپر ورکشاپ ہوگی۔ تو میں اپنی تعلیمات کی بنیاد پر ورکشاپ اس کو سمجھتا تھا جہاں موٹر کاریں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ روحانیت کا ورکشاپ سے کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں جی ورکشاپ ہوگی۔ تو میں نے کہا ورکشاپ میں کیا، وہاں کون لوگ آئیں گے، کون سنیں گے؟ بہرحال انہوں نے مجھ سے کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو جب اگلے روز وہاں ہال میں ورکشاپ ہوئی تو میں تو دیکھ کے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، حیران بھی ہوا، اس لیے کہ میرے ذہن میں ورکشاپ کا مطلب یہ تھا کہ جہاں گاڑیاں خراب ہو کے جائیں اور وہاں سے ٹھیک ہو کے آ جائیں۔ تو میں نے کہا یہ عجیب ورکشاپ ہے، یہاں تو کوئی گاڑی ہی نہیں آئی، سارے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کا علم جو ہے وہ اس کو روشنی دکھاتا ہے۔ علم اگر محدود ہو تو وہ روشنی اس کو نہیں نظر آتی اور وہ روشنی تک نہیں پہنچتا۔ اب یہی بات آپ دیکھ لیں کہ ورکشاپ کے بارے میں میری معلومات چونکہ بہت زیادہ محدود تھیں، تو میں ورکشاپ کو یہی سمجھتا رہا کہ پرانی گاڑیاں جہاں آتی ہیں ٹھیک ہوتی ہیں اس کو ورکشاپ کہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کتنی ورکشاپ ہو گئی؟ 17 ورکشاپ کا انعقاد ہو چکا ہے، اور اس میں جو راز کھلا وہ یہ ہے کہ ورکشاپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے ذہن کو صحیح کیا جائے، جیسے گاڑیاں صحیح ہوتی ہیں اسی طرح ورکشاپ میں دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو متاثر ہوئی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو بیدار متحرک کیا جائے اور انہیں ٹھیک کیا جائے کہ انسان جو ہے وہ محض ایک مشین ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک مشین ہے ہوائی جہاز، تو ہوائی جہاز کی ایک مشین ہے، اس میں ایک پیٹرول جلتا ہے، اس کا کام ہے اڑنا ہوا میں۔ اب اس کے جتنی بھی زیادہ اس کی اہمیت ہو، اس میں بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے سامان بھی چلا جاتا ہے اور اس میں لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دماغ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا ورکشاپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ورکشاپ بنائی ہے، اس کو ہم دماغ کہتے ہیں۔ اس ورکشاپ میں سبھی کچھ موجود ہے، بولنا، سوچنا، سمجھنا، غصے ہونا، پیار کرنا، محبت کرنا، شادی کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، تعلیم حاصل کرنا، سائنسی ایجادات کرنا،
یہ سارا کا سارا یہ دماغ کا کھیل ہے. اور اگر دماغ ورکشاپ جو ہے، اگر ورکشاپ نہ ہو تو آدمی موجود ہے، لیکن اس آدمی سے نہ کوئی علم کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی اسے کسی قسم کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریٹائرڈ بچے. ریٹائرڈ بچوں کا مطلب ہے کہ ان کا جو دماغ ہے، یعنی ان کے اندر جو ورکشاپ اللہ نے لگائی ہوئی ہے وہ کام نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اس نظام میں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات ساری بنائی ہے، اس کائنات کا بھی ایک دماغ ہے، اس کائنات کی بھی ایک سوچ ہے، اس کائنات کی بھی ایک عقل ہے، ایک شعور ہے. مثلا اب ستارے باشعور ہے، چاند باشعور ہے. اگر چاند کے اندر شعور نہ ہو تو پھر وہ تو کبھی مشرق سے نکلے گا، کبھی مغرب سے نکلے گا، کبھی نکلے گا نہیں. پابندی آپ کب لگاتے ہیں، ڈیوٹی کب دیتے ہیں آپ کسی کو؟ جب اس بندے کے اندر عقل و شعور ہو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو. اس کے ذمہ جو آپ نے کام لگا دیا ہے اس کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہو اس کے اندر. سورج کبھی نہیں ہوا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے، یا شمال سے نکلے، یا جنوب سے طلوع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورج بھی ایک دماغ رکھتا ہے، سورج بھی ایک صلاحیت رکھتا ہے، سورج بھی ایک علم رکھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں غروب ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے، اور پھر مشرق سے نکلنا ہے. ہر چیز یہاں جو موجود ہے، آپ کسی بھی عنوان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کے اندر عقل و شعور نہیں ہے. آم کا درخت ہے، آم کا درخت اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اس درخت پہ آم ہی لگنے چاہیے. اگر آم کے درخت میں یہ شعور اور عقل نہ ہو کہ میرا پھل آم ہے تو آم پہ کبھی گلر لگیں گے، کبھی کچھ لگے گا، کبھی کچھ لگے گا. اسی طرح گیہوں ہے، گندم ہے، بیٹ ہے، اس کو پتا ہے، اس گندم کے دانے کو پتا ہے کہ میں نے گندم کا ہی ذخیرہ کرنا ہے، میں نے گندم ہی اگانا ہے. تو یہ سارا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے. یہاں ایک قانون ہے اور وہ قانون ہمہ وقت نافذ ہے. دن رات، چاند ستارے، درخت اشجار، زمین کے اندر کی صلاحیتیں. اب ایک جگہ آپ گیہوں ڈالتے ہیں تو وہاں سے کبھی گلر کا درخت نہیں نکلے گا. کسی زمین پر آپ گلر کا بیج ڈالتے ہیں وہاں کبھی آپ کو سیب کا درخت نہیں ملے گا. کروڑ سال ہو گئے، سیب کے بیج سے سیب ہی نکلتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم ہی نکلتا ہے. یہ سب ایک نظام ہے، نظام کائنات ہے، اور اس نظام کائنات میں عقل و شعور برابر ہم وقت کام کر رہا ہے. سبح اسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جو تخلیق کرتی ہے معین مقداروں کے ساتھ اور شکل و صورت کے ساتھ. والذی قدر فہدی، اور ان مقداروں میں ایک توازن ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک آرڈر ہے جس کو اوبے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آم کی بیج یا آم کی گٹھلی جب آپ کسی درخت میں دباتے ہیں
تو زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، دھوپ ایک ہے، ہوا ایک ہے، اس کے اندر جو آپ کھاد ڈالتے ہیں وہ کوئی بھی کھاد ہو وہ ایک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک کنال جگہ میں آپ 10 درخت لگاتے ہیں، وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی دھوپ ہے، کیوں یہ درخت الگ الگ نمودار ہو رہے ہیں؟ کون سی اندر ایسی مشین لگی ہوئی ہے کہ جس مشین میں جب آپ گلر کا بیج ڈالتے ہیں تو گلر باہر آتا ہے، جب بیر کی گٹھلی ڈالتے ہیں تو بیر بنتا ہے، جب آم کی گٹھلی ڈالتے ہیں تو آم بنتا ہے، اور پھر دوسری جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ماں کا پیٹ ہے۔ جیسے درختوں کی ماں زمین ہے، اسی طرح ہر مخلوق کی ماں ہے، پرندوں کی ماں ہے، چوپاؤں کی ماں ہے، انسانوں کی ماں ہے، ہر مخلوق کی جتنی بھی مخلوق بتائی جاتی ہے ہر مخلوق کی ماں موجود ہے، اور اس مخلوق کا ماں سے براہ راست ایک تعلق ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کائنات تخلیق کیا ہے، اور نظام کائنات میں الگ الگ چیزیں بنائی ہیں، لیکن ہر چیز میں قانون ایک ہی کام کر رہا ہے، قانون ایک ہے، مخلوقات الگ الگ ہیں۔ یہ کیا کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک ہی جگہ، پھر اس کو میں دہراتا ہوں، ایک ہی زمین ہے، وہاں بیر کا درخت نکلتا ہے تو اس پہ بیر لگتے ہیں، سیب کا درخت لگتا ہے تو سیب لگتے ہیں، کوئی اور درخت لگتا ہے تو اور کوئی درخت نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات ہیں، کبوتر سے انڈے سب کے برابر ہوتے ہیں، مرغی کا انڈا، کبوتر کا انڈا، لیکن کبوتر کے انڈے سے کبھی کوا نہیں پیدا ہوتا، کوے کے انڈے سے کبھی کبوتر پیدا نہیں ہوتا۔ اسی صورت سے بیل کے یہاں کبھی بکری کا بچہ نہیں ہوتا، بکری کے یہاں کبھی شیر کا بچہ نہیں ہوتا، شیر کے یہاں کبھی گیدڑ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تخلیقی نظام کا علم اب نے انسان کو عطا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور یہ اسفل سافلین میں، گہرائی میں، کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تفکر نہیں کرتا۔ جب انسان تفکر کرتا ہے تو اس کے جو نتائج مرتب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ آج کی سائنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سائنسی جتنے بھی ایکویشن ہیں، یہ جتنے بھی سائنسی ایجادات ہیں، ان سب کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس پہ تفکر کیا، ان لوگوں نے غور کیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، تفکرون، تعقلون، یعلمون، تعلمون، فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ ساری کائنات ان لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اسکول نہ جائیں، یعنی تفکر نہ کریں، یا علم کو سیکھنے کی کوشش اور جدوجہد نہ کریں، تو کیا آپ علم سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے ہیں؟
زور سے بولو بھائی، کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ سوال ہے کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے تو اتنے مسئلے حل کیے ہیں، ابھی اتنے بڑے بڑے، یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی حل کرو۔ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ جب علم سیکھنا نہیں چاہیں گے تو علم نہیں سیکھیں گے۔ آپ جب علم سیکھنا چاہیں گے تو آپ کا دماغ بھی کام کرے گا، آپ کی آنکھ بھی کام کرے گی، آپ کو ماحول بھی ملے گا، آپ کو اساتذہ بھی ملیں گے، آپ کو اسکول بھی ملیں گے، کالج بھی ملیں گے، یونیورسٹیاں بھی ملیں گی۔ لیکن جو لوگ علم کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کے لیے اگر اسکول ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ان کے لیے اسکول کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ایک آدمی علم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے کالج کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے بتائیں؟ جی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، جو لوگ صاحب عقل و فہم ہیں، جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں کو پا لیتے ہیں اور صاحب علم ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ ماشاءاللہ ورکشاپ میں آپ نے شرکت کی، اپنے ذہن کو استعمال کیا، سب نے اپنی اپنی رائے بیان کی، سوچ بچار کیا، تفکر کیا، تو آپ کو کچھ حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا؟ زور سے بولو۔ لیکن اگر آپ ورکشاپ میں تشریف نہ لاتے، غور و فکر نہ کرتے، تو یہ جو کچھ اس وقت آپ کو حاصل ہوا، کیا وہ آپ کو حاصل ہوتا؟ سیدھا جواب ہے نہیں۔ تو بالکل یہی صورت علم کی ہے، ہر علم کی۔ آپ انگریزی نہ پڑھنا چاہیں تو ساری زندگی انگلینڈ میں رہیں، آپ کو انگریزی نہیں آئے گی۔ ایسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہاں انگلینڈ میں، جو وہاں بہت بوڑھے بوڑھے ہیں لیکن وہ انگریزی نہیں بولنا جانتے۔ اب جیسے میں اپنی مثال دوں، میرے خیال ہے میں 8-10 دفعے تو لندن گیا ہوں گا، وہ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو کیوں نہیں آتی؟ آپ بتائیں مجھے انگریزی کیوں نہیں آتی؟ یہ تو کوئی ایسا کوئی مشکل سوال نہیں ہے بھائی، ہے جی؟ اس طرف توجہ نہیں دی، اس کی طرف اگر میں توجہ دیتا تو مجھے انگریزی آ جاتی۔ اب یہ صورتحال ہر انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ صلاحیتیں فرشتوں کو حاصل نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں جنات کو حاصل نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں دوسری تمام مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس صلاحیت کو استعمال نہ کریں تو ہماری پوزیشن بھی وہی ہے جیسی ایک گائے میں آدمی میں کیا فرق ہے؟ ہے کوئی فرق؟ کیوں بھائی؟ ایک گائے میں اور ایک آدمی میں کیا فرق ہے؟ کوئی صاحب بتائے؟ یہ تو آپ تو ایسے گمسم ہو گئے جیسے پتہ نہیں میں کوئی جی کہیں کون صاحب بولے کوئی فرق نہیں؟ کون صاحب بولے؟ ہاں کیا فرق ہے؟ تو علم تو گائے کو بھی ہے، بھینس کو بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خصوصی علم عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین
تخلیق فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میری بہترین تخلیق ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو تخلیقی علوم حاصل نہیں ہے تو وہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے، اور اس میں ایک حیوان میں اور آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھوک آدمی کو بھی لگتی ہے، بھوک جانور کو بھی لگتی ہے، سردی گرمی کتے کو بھی لگتی ہے، سردی گرمی آدمی کو بھی لگتی ہے۔ کتے کی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آدمیوں کی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ماں باپ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر مخلوق اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شرف عطا کیا ہے دوسری تمام مخلوقات پر۔ وہ شرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دیے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اگر انسان ان علوم سے واقف ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر انسان ان علوم سے واقف نہیں ہے تو وہ آدمی ہے۔ آدمی انسان میں کوئی امتیاز تو ہوگا نا؟ جب تک آدمی ہے وہ حیوان ہے، اس کے اندر تمام جذبات و احساسات، رونا، تکلیف کا محسوس کرنا، خوش ہونا، بچے پالنا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، سونا، جاگنا، سب جانوروں میں بھی تو ہے نا۔ تو ہم کس طرح ممتاز ہوں گے؟ آپ کہیں گے جی انسان پڑھ کے عقل و شعور حاصل کر لیتا ہے، جانور عقل و شعور حاصل نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارا اپنا کہنا ہے۔ اب کتے جو وہ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے کتے ہوتے ہیں، وہ سونگ کے پکڑ لیتے ہیں، لاکھوں روپے ان کی قیمت ہوتی ہے، اور ان کا جو اہتمام ہوتا ہے ڈاکٹر کا، اس کا اس کا۔ تو اگر کتے کے اندر عقل و شعور نہ ہو، وہ سونگ کے مجرم کو کیسے پکڑ لے گا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہدہد کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا میں ہدہد کو غیر حاضر دیکھتا ہوں، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی جواز پیش نہیں کیا تو پھر میں اسے سوا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا، اس کو بتایا ہوگا کہ اس کے دوسرے پرندوں نے کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام تم سے بہت ناراض ہے، تو اس نے آگے ایک کہانی سنائی، سچ مچ کی کہانی، کہ یہاں سے اتنی دور ایک ملکہ رہتی ہے، اس کا نام سبا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی، ایسا ہے ویسا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرچہ لکھا، خط لکھا، اور وہ خط ہدہد کو دیا۔ وہ چونچ میں لے کے، اس لیے کہ یہ بتایا، یہ اس میں قرآن شریف میں ہے کہ ہدہد نے وہ پرچہ جا کے ڈال دیا ملکہ کے سامنے۔ وہ پرچہ لے کے گیا، وہاں جناب بیٹھ گیا، بیٹھ کے اس نے وہ پرچہ ڈال دیا۔ تو ملکہ سبا نے وہ خط پڑھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کے نام، اور تم جو ہے وہ میرے پاس موتی فرمان بردار بن کر آؤ۔ یہ آپ سب لوگوں کو اس کو قصہ تو یاد ہی ہے سب کو۔ سوال یہ ہے میرا کہ اگر جانور بے عقل ہوتے ہیں
اور انسانوں کی طرح ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. تو یہ سارا قصہ حضرت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو ہے کہ وہ آیا، اس نے آ کے یہ کہا، پھر اس کو خط لکھا گیا، پھر وہ خط لے کے گیا، پھر وہ خط انہوں نے ملکہ سبا کے سامنے اس طرح ڈالا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور نے وہ خط پھینکا ہے. وہ قصہ پورا آپ کے سامنے. تو کیا مطلب ہے؟ یہ عقل انسانوں کے برابر نہیں ہے جو حضور نے پیش کی. کیا جانوروں میں عقل نہیں ہوتی؟ کیوں بھائی ہوتی نہیں ہوتی؟ تو پھر آدمی میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں میں عقل کم ہوتی ہے، آدمیوں میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن آدمی بھی سارے تو عقل مند نہیں ہوتے، اس میں ریٹائرڈ بچے بھی ہوتے ہیں، کم عقل بچے بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ بھی ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بات کس طرح طے ہو کہ ہم حیوانات سے ممتاز ہوں؟ یہ کس طرح پتہ چلے؟ دیکھیے، آپ کتے کی مثال لے لیں، چڑیا کی مثال لے لیں، کبوتر کی مثال لے لیں. جو انسان کی عادات و خصائل ہیں، جو انسان کی خواہشات ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو دودھ پلانا، بچوں کی حفاظت کرنا، یہ سب تو جانوروں کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ بلی کے بچے ہوتے ہیں، وہ بلی کو پتہ نہیں 7 گھر کتنے گھر جا کے لے جاتی تب وہ آنکھیں کھولتی، وہ ماں کے فرائض پورے کرتی ہے. بلی، کتا، جو ہر مخلوق. تو آپ میں اور یعنی انسان میں اور دوسرے حیوانات میں کیا فرق ہے؟ کوئی صاحب بتائیں. بتائیں بھائی، کوئی صاحب اس کے بتائیں. تو آپ ہی ہیں پورے مجمع میں اور کوئی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہمت کرتے؟ ہمت کراؤ. ہے جی جی، یہاں آ جاؤ. جی میرا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ انسان میں بھی عقل ہے، بس انسان میں بھی عقل ہے، جانوروں میں بھی عقل ہے. تو انسان ممتاز کس طرح ہوا جانوروں سے، یہ ہمیں بتا دیں. آپ پی ایچ ڈی کر کے ہو گیا، کیوں بھائی؟ پی ایچ ڈی کر کے ہو گیا، میٹرک کر کے ہو گیا، بی ایم اے کر کے ہو گیا، ڈاکٹر بن کے ہو گیا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں سے ممتاز ہو گیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب جانور بیمار ہوتے، انہیں پتا ہے کہ فلاں پتا کھا لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جا کے پتا کھا لیتے، ٹھیک ہو جاتے. گھاس مخصوص ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم گھاس کھا لیں گے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عقل و شعور جانوروں میں بھی ہے اور آدمیوں میں بھی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمیوں میں عقل و شعور جانوروں سے زیادہ ہے، لیکن کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو عقل و شعور میں انسان سے بہت زیادہ ہے. تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ حیوان میں اور آدمی میں صرف علم کی زیادتی کی جو فضیلت ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. جانور بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، آدمی بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے. جانور بھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، آدمی بھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، آدمی کو بھی بھوک لگتی ہے. جانور بھی کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، آدمی بھی کرتا ہے. وہ کون سی شے ہے؟ وہ کون سی شے ہے؟
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی ہے اور یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے. وہ بہترین صنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خصوصی علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا. فرشتوں نے اس پہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یہ زمین پر خون خرابہ فساد برپا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے. اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو علوم سکھائے ہو تم بیان کرو. اور فرشتوں سے بھی کہا کہ تم بھی بیان کرو. تو فرشتوں نے کہا ہم تو صاحب اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. تو اب ہمیں دیکھنا ہی ہے، بات مختصر کر رہا ہوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدمی میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے. کوئی صاحب بتائیں گے کیا فرق ہے؟ یہ تو ایسے بیٹھے ہیں لوگ جیسے پتہ نہیں سو رہے ہیں، تھک گئے ہیں. آپ لوگ تھک گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علوم سکھائے ہیں وہ فرشتوں کو بھی نہیں آتے، جانوروں کو بھی نہیں آتے، نباتات کو بھی نہیں آتے، درخت کو بھی نہیں آتے. اگر وہ علوم آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ دوسری مخلوق سے افضل ہیں. اگر وہ علوم نہیں سیکھیں گے تو آپ دوسری مخلوق سے افضل کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ وہ علوم جانور بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. وہ علوم کیا ہے؟ وہ علوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ تو مطلب انسان اگر اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو وہ انسانیت کے دائرے میں آ گیا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تو وہ حیوان ہے. اس لیے کہ جب وہ حیوان کو اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ملاتا ہے، اپنا موازنہ کرتا ہے، تو سب چیزیں جو حیوان میں، کتے میں، بلی میں، وہی میرے اندر ہے، تو میں ممتاز کیسے ہوں گا؟ آپ کہیں گے جی انسان کو عقل زیادہ ہوتی تو کتے کو بھی عقل ہوتی، کم زیادہ کوئی سارے انسان عقل مند تھوڑے ہی ہوتے ہیں. کتنے انسان عقل مند ہوں گے؟ کہتے ہیں جینیس لوگ جو دنیا میں ہے. ایک دفعہ حضور قلندر بابا سے یہ عرض کیا تھا میں نے کہ یہ کتنے لوگ جینیس ہوں گے تو صحیح معنوں میں باشعور اور عقل مند ہو. تو انہوں نے فرمایا 200 سے زیادہ نہیں ہوتے. 6 ارب انسانوں میں 200 آدمی جو ہے باشعور ہیں صحیح معنوں میں. تو اب 6 ارب آدمی میں 200 آدمی باشعور ہوئے تو باقی ہم میرے ساتھ کیا ہوئے بھائی؟ حیوان ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اتنا ہی بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ورکشاپ کا جو پروگرام ہوا اس میں جو آپ لوگوں کی حاضری ہوئی، ہر سال سے بہت زیادہ حاضری ہوئی. میں بے انتہا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لگائے ہوئے درخت پر یہ اتنے سارے پھل لگا دیے. جتنے ورکشاپ کے لوگ کتنے 1000 کتنے 941 چلو 1000 ہی سمجھ لو. تو اس میں وہ بھی تو لوگ ہیں جو کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ میں نے ایک درخت لگایا تھا، پہلے تھوڑے تھوڑے پھل لگے، اب اللہ تعالیٰ نے 1000 پھل لگائے. یہ سب ہم لوگوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے قدم بڑھایا. دور دراز سے آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے
اور میری اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ سعید بنائے، اور ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔